اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ تو اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ تو آئیے نماز کا پریکٹیکل طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کی تسبیحات کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کے پڑھنے میں جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے نیت، نماز کی نیت کرنا۔ کچھ لوگ بول کے نیت جو ہے وہ باندھتے ہیں، لیکن یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نماز دل کے ارادے کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کی جو نیت ہے اسے کیسے کریں؟ تو نماز کی نیت صرف دل میں کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ اپنے زبان سے دہرانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نماز پڑھنے میں جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے قیام کرنا۔ قیام کرتے وقت آپ نے اپنی نگاہ سجدہ گاہ پہ رکھنی ہے۔ پھر کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے، قیام کی حالت میں نہ اپنے پاؤں کو بہت کھولیں نہ ملائیں، بس ایک درمیانی طریقے سے کھڑے ہوں۔ پھر تکبیر اولیٰ لگائیں۔ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ جس سے نماز کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو آپ بلند کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ کہاں تک بلند کیے جائیں؟ تو ہاتھوں کو بلند کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا کندھوں تک، دوسرا کانوں تک، اور تیسرا کندھوں اور کانوں کے بیچ میں انگلیوں کو سیدھا رکھیں۔ یہ 3 طریقے حدیث میں آتے ہیں۔ ہاتھوں کو نہ بہت پھیلائیں اور نہ انگلیوں کو بہت بند کریں، بس ایک درمیانی مقدار پر ہاتھوں کو کھولیں۔ یہ طریقہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے انگوٹھوں سے کانوں کی لو کو چھوا جائے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تکبیر اولیٰ کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھنا ہے۔ سینے پہ باندھنے کے بھی 3 طریقے ہیں، جیسے اس پکچر میں دکھایا جا رہا ہے کہ اپنے الٹے ہاتھ پر آپ سیدھے ہاتھ کو رکھیں، جیسے اس پکچر میں دکھا رہے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیجئے، اور نمبر 3 ہے کہ اپنی دائیں زرہ کو بائیں زرہ کے اوپر رکھیں، اور زرہ کا مطلب ہوتا ہے کونی سے لے کے انگلی تک کا حصہ۔ ہاتھوں کو سینے پہ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، تعاوذ تسمیہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد قرآن کی کوئی سی بھی سورت کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو رفع یدین کرنا ہے، یعنی جو پکچر میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس میں کوئی سا بھی ایک طریقہ اختیار کرتے ہوئے آپ نے رفع یدین کرنا ہے۔ رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کرتے ہوئے ان 5 باتوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے ہے نمبر 1 کہ پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، نہ بہت جھکانا ہے اور نہ اوپر رکھنا ہے، بالکل مڈل میں رکھنا ہے، جیسے آپ پکچر میں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آپ نے اپنی پیٹھ کو سیدھا کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے اپنی نگاہ جو ہے وہ سجدہ گاہ پہ رکھنی ہے۔ نمبر 3 ہے کہ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑنا ہے، جیسے نمبر 1 پکچر میں دکھا رہے ہیں۔ نمبر 3 ہے اس کا طریقہ، اپنی جو بازو ہیں اور آپ کے جو ہاتھ ہیں ان کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے، اور سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھتے ہوئے پھر اس کے بعد ان تسبیحات کو بھی پڑھیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبحان سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر رکوع سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ نے پھر ایک دفعہ رفع یدین کرنا ہے، اور یہ تینوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور ربنا ولک الحمد۔ قومے کی حالت میں کھڑے کھڑے آپ نے یہ دعا اور پڑھنی ہے، اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ دعاؤں کا اہتمام کرنے کے بعد اب آپ نے کرنا ہے سجدہ۔ رکوع کیا، سیدھی کھڑی ہو گئی، اب آپ سجدے میں چلی گئی۔ سجدہ کرتے ہوئے آپ نے پہلے اپنے ہاتھ زمین پہ رکھنے ہیں، پھر گھٹنے۔ سجدہ کرتے ہوئے آپ نے 7 باتوں پر ضروری عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، کانوں کو ہاتھ کے یا کندھوں کے درمیان رکھیں جیسے رکوع میں رکھا تھا۔ نمبر 2 ہے کونیوں کو اپنے پھیلائیے جیسے تصویر میں دکھایا جا رہا ہے۔ نمبر 3 ہے اپنی پنڈلیوں کو ملائیے جس طرح اس تصویر میں دکھا رہے ہیں، اور انگلیوں کو قبلہ رخ کیجیے۔
پیٹ، ران اور پنڈلی ان تینوں کو ایک دوسرے سے جدا کیجیے جیسے اس پکچر میں دکھا رہے ہیں، اور ہاتھوں کو نہ بہت ٹیڑھا کریں، بالکل سیدھ میں آپ نے رکھنا ہے قبلہ رخ۔ سجدہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی جسم کی 7 ہڈیوں کو زمین پر لگانا ہے، ناک اور ماتھے کی 1 ہڈی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسم کی 7 ہڈیوں کو زمین پر لگاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اس طرح نہ بیٹھو جیسے درندے یا کتے بیٹھتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو اسی طرح اپنے 7 ہڈیاں، اپنے 7 اعضاء جو ہیں وہ زمین پہ لگانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی العلی۔ اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیے، ایک دفعہ پڑھیے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور سجدہ بھی بالکل ایسے ہی کرنا ہے جیسے اس پکچر میں دکھایا جا رہا ہے۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد سیدھا بیٹھ جائیں۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں کیسا بیٹھا جاتا ہے؟ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو افتراش کہا جاتا ہے، یعنی ایک پاؤں کو بچھا لیں اور دوسرے پاؤں کو کھڑا کر لیجئے۔ اور دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھی جانے والی دعا یہ ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھیں جیسے اس پکچر میں دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھنا ہے۔ پھر یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کیجیے، اور دوسرے سجدے میں بھی آپ نے یہی تسبیحات پڑھنی ہے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کی حالت آپ کی اس طرح ہونا چاہیے جیسے اس پکچر میں دکھا رہے ہیں کہ پہلے سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہم سیدھا بیٹھ کے، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، پھر ساری تسبیحات پڑھی، پھر دوسرا سجدہ کیا۔ پھر دوسرے سجدے میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے، اس کو کہا جاتا ہے جلسہ استراحت، یعنی دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے آپ نے تھوڑی دیر پاز لیا، اس کے بعد پھر اٹھے۔ بہت جلدی نہیں کرنا کہ آپ نے جیسے ہی دوسرا سجدہ کیا اور فوراً کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اطمینان سے بیٹھیں اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی کھڑے ہوتے وقت آپ نے پہلے اپنے ہاتھ لگانے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو زمین سے اٹھا لینا ہے۔ اب دوبارہ کھڑے ہو جائیے دوسری رکعت کے لیے، جیسے پہلی رکعت مکمل کی تھی اسی طرح دوسری رکعت کو بھی مکمل کیجیے۔ نماز میں اب مرحلہ آتا ہے تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کا۔ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں دوسری رکعت میں تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے آپ کو پکچر میں دکھایا جا رہا ہے، اس کو بولتے ہیں تورک، یعنی الٹا پاؤں آپ نے اپنے سیدھے پاؤں کے نیچے سے نکالا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا کیا کہ اس کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ رہیں۔ اتحیات پڑھنے کے لیے آپ نے انگلی کو، جیسے ہی آپ بیٹھیں گے اپنی انگلی کو اٹھا لیجئے، شہادت کی انگلی کو، اور اس کو دیکھنا شروع کر دیجئے۔ اچھا، شہادت کی انگلی یعنی جو ہم جس سے اشارہ کرتے ہیں اس کے 3 طریقے ہیں۔ جس طرح آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے حلقہ بنانا، آپ اس طرح بھی انگلی کو رکھ سکتے ہیں، اور اتحیات پڑھتے وقت اپنی انگلی میں تھوڑا سا خم رکھیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو دوسرا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، انگوٹھے سے انگلی کی جڑ پر آپ انگوٹھا رکھیں، تب بھی آپ جو اتحیات پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے، اور بالکل اسٹریٹ کر کے تینوں انگلیوں کو بند کر کے اور انگوٹھا تینوں انگلیوں کے بیچ والی انگلی پہ رکھ کر اور شہادت کی انگلی پہ تھوڑا سا خم دے کر آپ جو ہے وہ اتحیات پڑھنا شروع کر دیں۔ ان تینوں طریقوں میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ آپ اختیار کر لیں۔ اب یہ کہ شہادت والی انگلی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہادت والی انگلی کب اٹھائی جائے؟ تو جیسے ہی آپ اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک اشارہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے انگلی کو آپ تھوڑا سا خم دے کے آپ اتحیات پڑھنا شروع کر دیں۔ پوری تشہد میں آپ نے انگلی کو اسی طرح اٹھانا ہے یا ہلکا سا ہلانا ہے۔ یہ دونوں طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اتحیات پڑھتے ہوئے انگلی کو جب آپ ہلائیں گے تو آپ کی نظر جو ہے وہ انگلی پر ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسے اس پکچر میں دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس انگلی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور یہ انگلی جب ہلتی ہے، اشارہ کرتی ہے، تو شیطان کے اوپر لوہے کے ضرب سے بھی زیادہ بھاری پڑتی ہے۔ تو اس انگلی کو پوری تشہد میں
اٹھا کے رکھیے یا ہلکا سا خم دے کے اس کو ہلاتے رہیے۔ اس انگلی کو کہتے ہیں سبابہ، یعنی اشارہ کرنے والی انگلی۔ آپ جیسے ہی اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں، یعنی تشہد میں بیٹھیں، تو دعا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے، اس کے بعد یہ جو دعا آ رہی ہے اس کے پڑھنے کا بھی حکم دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ ربنا آتینا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تشہد میں بیٹھ کے کافی دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، پہلے سیدھی طرف اور اس طرح سلام پھیرا کہ پیچھے والا شخص آپ کے رخسار کو دیکھ سکے، اتنا آپ نے مڑنا ہے۔ اور اس کے بعد سیدھی طرف آپ نے پہلے پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹی طرف آپ نے پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، نماز محمدی کا مسنون طریقہ مکمل ہوا۔ اس کی بعد والے ویڈیو پہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تجوید تسبیحات کی، اس کا مکمل ترجمہ بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔